اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ برادر مکرم حضرت مولانا عیسیٰ کاڑوی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ رہے ہو، ہوشیار ہو، بیدار ہو، حاضر دماغ ہو، محبت ہو، پیار نال کوئی جواب بھی دیا کرو۔ السلام علیکم۔ جس کا کام اسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني فهما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس اللہ بکاف عبدا۔ سبحان اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة۔ توحید تو یہ ہے، توحید تو یہ ہے کہ اللہ حشر میں کہہ دے۔ انشاءاللہ سبحان اللہ۔ توحید تو یہ ہے کہ اللہ حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ
دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ حضرات گرامی، وقت بھی اگرچہ اتنا زیادہ نہیں ہوا، لیکن ادب و احترام دا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے، کوئی دینی محبت دا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ میرے بڑے ہی قابل احترام پوری جماعت اہل حدیث دے بزرگ عالم حدیث بقیت السلف حضرت بابا جی عیش محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہاں دی بڑی محبت سی، بڑا پیار سی اور بڑے ہی اللہ والے سن، اور انہاں دی محبت نو اسی زندگی دے کسے موڑ تے بھی بھلا نہیں سکتے۔ اللہ پاک میرے تواڈے بزرگ جتھے لیٹے نے، اللہ پاک کروڑا رحمتہ فرمائے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ آج تو انہوں بار بار گل کہلانی پہنتی، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مامو کانجن ہے، روشن ضمیر، روشن ضمیران دا علاقہ ہے، دینی تعلیم دا بہت بڑا مرکز جامعہ تعلیم الاسلام، جس علاقے اور شہر اندر موجود ہے، اس مقام تے تھی بیٹھے ہو، لیکن بڑے ڈھلے ڈھلے بیٹھے ہو۔ اللہ پاک تہانوں اپنے رستے دے اندر شہادت عظمیٰ عطا فرمائے۔ تہاڈا تے خیر نال وہ حال ہے، کسی بندے نے کیا شہادت بڑا اونچا مرتبہ حاصل کرنا چاہیے۔ جدو میدان کارزار اندر چلا گیا، انہیں دیکھا تلواراں چل رہی ہیں، تلواراں دا انداز دیکھ کے اس قدر پریشان ہویا کہ کوئی حملہ بھی نہیں، کوئی زخم بھی نہیں، بس تلواراں دا انداز دیکھ کے لمحہ پہ گیا۔ جڑا کوئی بڑا سی انہیں دیکھیا، انہیں کیا تلاش کرو شہداء کتنے نے، تلاش کرو غازی کتنے نے۔ بڑیاں نو دیکھیا، مگر وہ چار رکھن والے وال ویکھیا کوئی زخم نہیں، لمبا پیا ہے، اکھاں میٹھیاں۔ انہیں سہ غور نال ویکھیا، بالآخر ٹھڈا مار کے کہنے لگا، بھئی بولدا نہیں، تھلے پیا ہی کہنے لگا، بادشاہ شہیداں نو ٹھڈے نہیں ماری دے۔ چلو شکر ہے ہنستے پہ ہو۔ ویسے تو یہ اپنے اندر اللہ دی رضا واسطے جذبہ رکھیا کرو۔ انداز بڑے بدل گئے نے، اسٹیج دا انداز، گفتگو دا انداز۔ چاہیے تو انہوں پتہ ہے 30-35 سال پرانے ہو گیا، لیکن اللہ پاک دی رحمت ہے، پھر بھی اللہ دی توفیق نال چند منٹ میں بیان کرنے، کیونکہ میرے بعد تہاڈے میرے بڑے ہی قابل احترام فضیلت الشیخ محترم مکرم، میرے بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی قابل قدر تہاڈی جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی حافظ اللہ تعالی تشریف فرمانے۔ یہ بھی خیر نال بڑے پرانے نے، لیکن انداز دیکھ لو، اللہ پاک نے بڑی بہار بنائی ہے، صحت مند۔ اللہ پاک مزید صحت و سلامتی اندر برکت فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ میں تھوڑے میں تے ڈر گیا تھا کدھر بزرگ نہ کہہ دی مینوں۔ وہ بزرگاں والا لفظ میں پرانا یاد رکھیا ہوا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ حالہ بزرگ ہونا کوئی ایسی بات نہیں، یہ خوش طبیعی بات ہے، خیر محسوس نہ کرنا۔ غور کرنا، شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، اعزاز ہے، شہادت بڑا تمغہ ہے، لیکن حضرات اتنا بڑا تمغہ حاصل کرنے تو پہلا
اور ماہ رمضان المبارک دا مبارک مہینہ سایہ آپ کل ہون والا ہے. اللہ پاک ہر کلمہ گوئی انسان نو ماہ رمضان دی قدر کرنے دی توفیق فرمائے. رمضان موسم بہار نیکیاں دا مہینہ ہے، لیکن لوگوں نیکیاں کرنے تو پہلا، نمازہ پڑھنے تو پہلا، شہادت دا مرتبہ حاصل کرنے تو پہلا عقیدہ توحید دی پہچان اور عقیدہ توحید نو مننا ضروری ہے. جب تک بندہ انسان دا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوئے گا، لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھے، گج کے بولو کلمہ پڑھنے دا فائدہ، شہادت دا میدان، شہادت دا مقام حاصل کرے، کوئی فائدہ نہیں. فائدہ اس وقت ہوئے گا جدو عقیدہ ٹھیک ہوئے گا. بولیے ذرا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا. عقیدے دے اندر پہلا نقطہ عقیدے دا اللہ کریم دی پہچان کرنا، اللہ کریم نو ایک مننا، اے دا نام توحید ہے. نماز روزہ حج زکات اے دا نام توحید نہیں، توحید نام ہے. اللہ کریم نو ایک مننا، بولو توحید نام ہے اللہ کریم نو ایک مننا. اگر یہ ایک نہیں منیا پھر کلمہ پڑھے، پھر میدان کارزار اندر جائے، فائدہ نہیں. فائدہ اس وقت ہوئے گا جدو عقیدہ ٹھیک ہوئے گا. اور عقیدہ ٹھیک کرنے واسطے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بڑا پیارا اعلان فرمایا. غور کرنا ایمان والیا، اللہ پاک دا قرآن ہے 24واں پارہ ہے، دل لا کے قرآن سنیا جے. اللہ پاک نے سوالیہ فکرے دے اندر اعلان فرمایا، بڑا پیارا اعلان ہے. نوجوانہ ذرا غور کرنا، بابیوں غور کرنا. اللہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بڑا پیارا اعلان فرمایا. او میرے بندیا، در در دیا ٹھوکرا کھان والیا، دربارہ مزارہ تے جان والیا، میرے شریک بنان والیا، میرا در چھوڑ کے اہرے بغیر بوئے تے جان والیا، قبرہ دے سامنے سر جھکان والیا، میرے پوڑے بندیا، کلمہ توحید پڑھ کے شرک دیا ملاوٹا کرن والیا، کلمہ توحید پڑھ کے میرے مقابلے دے اندر اورانو الہ بنان والیا. او میرے بندیا، اے مسرہ پکالا علیہ اللہ بکافر عبدا. اللہ سوال کر رہے میرے بندیا، میں دس دے سینا کیا میں اللہ تیرے وعدے کافی نہیں ہاں؟ علیہ اللہ بکافر عبدا، کیا میں اللہ تیرے وعدے کافی نہیں ہاں؟ اللہ یاد رکھنے دا سوال دا جواب بنے گا، یا اللہ تو کافی ہے. مل کے بولو اللہ. میں لفظ اللہ بولنا گا، تیری زبان تے جملہ باواز بلند آنا چاہیے ہے، جوش ایمانی نال بولنا چاہیے ہے. علیہ بکافر عبدا. مولا فرماندے نے کیا میں تیرے وعدے کافی نہیں ہاں؟ مل کے بولو اللہ. سارے نہیں بولے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے. جو اللہ کافی ہے، مشکلات دا دور آ جائے اللہ پاک دے یا مشکلات حل کرنے واسطے کافی ہے. اولاد منگنی ہوئے اللہ دا در کافی ہے، سر جھکانا ہوئے اللہ کافی ہے. علیہ بکافر عبدا. میرے بندیا، اے مسئلہ پکالا، میں اللہ کلا کافی ہاں، میں اللہ کافی ہاں. اللہ کافی، اللہ کافی دا مطلب کیا ہے سمجھئے. اللہ فرماندے نے مشرق تو لے کے مغرب تک، جنوب تو لے کے شمال تک، پوری کائنات اندر اے نظر دڑا کے دیکھنا. آسمانہ دیا بلندیاں اندر، زمین دی تہ
اندر، فرشتے اندر، انبیاء اندر، اولیاء اندر، جو کچھ بھی پوری کائنات اندر نظر آ رہے ایمان والیا گج کے بول پوری کائنات نو بنان والا اللہ بولے نہیں، جواب صحیح نہیں آیا. پوری کائنات نو بنان والا اللہ 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 کلا ہے. بولو اللہ. اے جملہ بولو، تو جملہ بولن لگا سمجھا کرو. اکاڑوی دے سامنے طالب علم دے سامنے بیٹھے ہو، اللہ اللہ پہلی کلاس دا طالب علم اللہ 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 پاک سوال کر رہے نے پوری کائنات تے نظر دوڑا، آسمانہ تے سورج چڑھیا، زمین نو ویکھ لا، نباتات ول ویکھ لا، جمادات ول ویکھ لا، کائنات ول ویکھ لا، پوری کائنات تے نظر دوڑا کے فیصلہ کر پوری کائنات نو بنان والا اللہ اللہ کلا ہے. بولو اللہ کلا ہے. آؤ میں اللہ پاک دا قرآن پڑھا. قاری صاحب موجود نے دعا کرن گے اللہ دی رحمت نال. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر پہلا اعلان فرمایا بدیع السماواتی والارضی انا یکون لہو ولد ولم تکن لہو صاحبہ وخلق کل شیئن وخلق کل شیئن. نوجوانوں قرآن سمجھا کرو، نوجوانوں قرآن تے غور کریا کرو. اللہ پاک فرماندے نے وخلق کل شیئن وخلق کل وخلق کل شیئن. کلہ دے اندر پوری کائنات مراد ہے. وخلق کل شیئن پوری کائنات دا خالق اللہ کلا ہے، پوری کائنات دا مالک اللہ کلا ہے، پوری کائنات نو بنان والا اللہ کلا ہے، پوری کائنات دا نظام چلان والا اللہ کلا ہے. اللہ پاک فرماندے نے جدو میں اللہ کلا بنان والا پھر مننا پائے گا. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. اللہ پاک دا قرآن ہے فرمایا خالق کل شیئن اللہ کلا ہے کائنات بنان والا. اور اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سنیے. اللہ پاک دا قرآن ہے 20واں پارہ ہے. اللہ سوال کر رہے نے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا بی حدائق ذات بہجت ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا الہ مع اللہ. اللہ فرماندے نے کائنات والوں نظر دڑاؤ امن خلق السماواتی آسمانہ نو پیدا کرنے والا کون ہے، زمینہ نو بنان والا کون ہے، پانی برسان والا کون ہے، کھیتیاں اگان والا کون ہے، سرسبز و شاداب کرنے والا کون ہے. اللہ پاک سوال کر دینے او میرے بندیا آئی الہ اللہ میرے مقابلے اندر دوجہ ہے جو دا نام بیان کر جن نے آسمان دا کوئی ذرہ بنایا ہوئے، زمین دا کوئی ٹکڑا بنایا ہوئے. اور جدو پوری کائنات اندر کسی نے ایک ذرہ بھی نہیں بنایا پھر مننا پائے گا علیہ اللہ بکافر عبدا. جدو کائنات بنان والا اللہ کلا ہے پھر مننا پائے گا پوری کائنات دا حاجت روا بھی اللہ. بولو کائنات دا مشکل کشا بھی اللہ کلا ہے. اور ہمت نال سجاد چکے بولو پوری کائنات دا حاجت روا بھی اللہ کلا ہے. پوری کائنات دا مشکل کشا بھی اللہ
کلا ہے الیس اللہ بکاف عبدا جے میں ایتا پڑھتا رہا پھر ٹائم بڑا ہو جائے گا 5 منٹ مکمل ہو جان گے آؤ میں اگلی گل کراں میرے پاک پیغمبر جگہ دے لال پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء پوری کائنات دے رہبر تے رہنما میرے محبوب پیغمبر نو اللہ پاک نے ایک ارشاد فرمایا بڑا پیارا ہے غور کرنا اللہ پاک نے فرمایا ایک کہتے پاک اندر یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدن ومبشرا ونذیرا وداعیا اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا یہ آیت مبارکہ بڑی پیاری ہے یہ دے اندر یا ایوہ النبیو دا جملہ آیا یہ تے یاد ہے ممو گنجل والے اے بھی جملہ یاد کر لا میرے محبوب نو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر یا ایوہ النبیو حسبک اللہ ماشاءاللہ حسبک اللہ میرے محبوب پیغمبر حسبک اللہ تواڈے واسطے اللہ کلا اور بولو ذرا تواڈے واسطے اللہ کلا کافی ہے حسبک اللہ میرے نبی تجھی امام الانبیاء ہو پوری کائنات دے سردار ہو میں تانوں مسئلہ سمجھا رہا ہاں یا ایھا النبی حسبک اللہ میرے محبوب پیغمبر تواڈے واسطے اللہ کلا کافی ہے اللہ کلا کافی ہے صرف نبی پاک نے نہیں فرمایا اگلا جملہ بڑا پیارا ہے محبوب دے بارے اللہ پاک نے فرمایا حسبک اللہ اگلا جملہ بڑا پیارا ہے تو انو منو بھی نال ہی فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَكَ وَمَنِ اتَّبَعَكَ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک نے فرمایا محبوب تواڈے واسطے بھی اللہ کلا کافی ہے تواڈے منن والے واسطے اللہ کلا کافی ہے یہ نقطہ بلین ہے یہ نقطہ کامیابی دا راز ہے اس واسطے لوگوں اسے نقطے تے شاہ اسماعیل شہید نے قربانی دیتی اسے نقطے تے اولیاء نے قربانیاں دیتیاں علماء نے حدیث نے قربانیاں دیتیاں اتنے ہی بس نہیں ایک ہو رہا ہے پڑھا امام ترو تازہ کرا والا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ مَنَع کرن دا ٹائم نہیں بس آپ ہی ویکھ لینا إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّي أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ حَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي اگلا جملہ میرے عنوان نال ملتا ہے اگلا جملہ میرے پیغام نال ملتا ہے فرمایا محبوب نبی اعلان فرما دو نبوت والی زبان اندرو کیڑا اعلان فرمایا قل حسبی اللہ محبوب اعلان کرو میرے واسطے میرا اللہ کلا کافی ہے قل حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ میں قربان جاواں میرے محبوب نے اعلان فرمایا قل حسبی اللہ میں خلیل الرحمن علیہ السلام دا مطالعہ کیتا آپ نے حق اندر جان لگیا جڑا جملہ میرے پیغمبر خلیل الرحمن دی زبان پاک پہ آیا وہ جملہ بڑا پیارا جملہ ہے ممو کنجل والے جملہ یاد رکھی خلیل پیغمبر نے کسے نبی اللہ نو نہیں پکاریا کسے اللہ دے ولی نو نہیں پکاریا اللہ دے خلیل پیغمبر نے آگ دی اندر جان لگیا جڑا زبان نبوت تو جملہ بولیا جملہ بڑا پیارا ہے وہ جملے تے غور کر میں قربان جاواں خلیل الرحمن نے فرمایا اور میں نو آگ اندر سٹن والے ہو حسبی اللہ منو میرا اللہ کلا
نہیں بولے ہو میرا زور نہ لگاؤ بیمار بندہ لیکن اللہ دی رحمت نال پہ بولنا حسبی اللہ ایک باری سارے کہہ دو جڑا مندہ او بولے جڑا نہیں مندہ میں دعائے خیر کر لوا حسبی اللہ میرے واسطے میرا اللہ کلا کافی ہے جدو خلیل نبی نے خلیل پیغمبر نے اے نعرہ لگایا حسبی اللہ اللہ پاک نو جناب رحم آیا مولا کریم نے فرمایا او میرے پیغمبر میرا نام جپن والیا میرے نام دے وظیفے پڑھن والیا اور میں اگ نال ڈائریکٹ گل کرنا وا کسے نو نال نہیں ملاندا اللہ پاک نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم ماشاءاللہ اللہ فرماندے نے اگے تیرا کم میں ساتھ دینا تے جدا نام لیا جدا وظیفہ پڑھیا تیرا کم میں ساتھ دینا رب اکبر دا کم میں اگلو ٹھار دینا اے ان مقابلہ ہویا اللہ فرماتے نے اگے تیرا کم میں ساننا خبردار ہر بے ایمان نو ساننا ٹھیک ہے مگر میرا خلیل ہے میرا نام جپن والا ہے کہ انہوں بھی آگ لگ گئی مامو کانجر اندر روڑا پہ گا اللہ کچھ نہیں کر سکتا لہذا اگے میں آج ٹھار کے تینوں گلزار بنا کے کائنات نو سبق دینا چاہنا میرے نام دا وظیفہ بلند کرنا تیرا کم ہے تیریاں مشکلہ حل کرنا اچھی بولو حل کرنا میرا کم ہے حسبی اللہ ایک باری کہہ لو پھر کہہ دو رات نہیں بیٹھے جڑے خوش بیٹھے پھر کہو اجے سارے نہیں بولے دو چار بندیاں دی آواز ادھر والے تسی بولو ماشاءاللہ حسبی اللہ ایک باری جنہاں نے ماشاءاللہ اللہ دنال تعلق جوڑیا بولو ذرا حسبی اللہ اجے تواڈی تسلی نہیں ہوئی میں ایک اور مقام پڑھنا چاہنا وا اللہ پاک دے قرآن دے اندر بڑا پیارا انداز ہے جنگ احد دا موقع آیا کیڑا بولو کیڑا جنگ احد آج کل تقریران دا ڈیزائن بدل گیا ہے پتہ نہیں کتھوں والا کٹ لیندے نے اللہ پاک خیر فرمائے اللہ رحمت فرمائے اہل حدیثہ پرانے علماء حدیث دا انداز دیکھو کتنا پیارا انداز سادے لفظ اندر قرآن و سنت نو بیان کرنا آدھرا غور کرنا میں نہ چیز عرض کرنا چاہنا جنگ احد دا موقع بولو کیڑا تسلی نال بھی تقریر ہو سکتی لیکن جدو بندے کو ٹائم قلیل ہوئے سفر لمبیرا ہوئے پھر تھوڑی جی رفتار بھی کرنی پہنتی ہے نا اللہ غور کرنا میں قربان جاواں بڑی پیاری گل ہے جڑی میں کرنا چاہنا وا جنگ احد دا موقع کیڑا احد دا موقع جس احد دے میدان اندر میرے پاک پیغمبر دے دندان مبارک شہید ہوئے نے کیڑا احد دا میدان جس احد دے اندر صحابہ دیاں شہادتاں ہون لگ گئیاں او دا میدان ہے جس میدان دے اندر صحابہ دے نقشے بدل گئے نے اللہ انہیں حالات عجیب بن گئے نے ان حالات دے اندر صحابہ کرام نے جڑا نعرہ ماریا نعرہ بڑا پیارا ہے مامو گانجن حالیا توجہ کر میں گل تینوں کرنا چاہنا وا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا جنگ احد دے اندر صحابہ نے نعرہ ماریا کیڑا نعرہ اور نعرہ میں تیری زبان تو کہلانا چاہنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا اللہ پاک فرماندے نے احد دے میدان دے اندر صحابہ دا ایمان ودیا انہاں دی زبان تے جملہ آیا کیسا جملہ ہے حسبنا اللہ بڑا پیارا جملہ ہے فزادہم ایمانا جدو صحابہ کرام تھے ادھا دے حالات بن گئے نے ادھو نبی پاک دے صحابہ نے ایک نعرہ ماریا توجہ
ایک نعرہ ماریا کیڑا نعرہ قرآن اندر لکھیا ہے اگاڑی گھوڑوں تے نہیں کہندا نبی دے صحابہ نے نعرہ ماریا سب دی زبان تے جملہ آیا وقالو حسبنا حسبنا اللہ صحابہ نے نعرہ ماریا کسی بھی ذرا نعرہ مار کے جواب دیو حسبنا اللہ ساڈے واسطے اللہ کلا اور بولو بولو اللہ کلا کافی ہے گل مکے ٹائم زیادہ نہ ہو جائے میرے فاضل بھائی بیٹھے نے میں آخری جملہ کرنا چاہنا نبی پاک دا پیارا دماد حضرت عثمان بولے نہیں یار بڑے ڈلے ہو یار عثمان غنی ایک باری سارے کون ماشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عقیدہ ہوئے تیندہ نبی پاک دے یار نبی پاک دے دورے دماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی آخری ویلا گیا ہے بولو کیڑا ویلا آخری ویلا آ گیا ہے اللہ آخری ویلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن پاک کھولیا کو جو کری گل مکر لگی ہے اچانک سٹاپ آن لگا ہے حاضر دماغ ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کھولیا کی کھولیا قرآن کریم کھولیا رمضان آ رہا ہے تو بھی قرآن کھولیا کر تو بھی قرآن پڑھیا کر قرآن دے ترجمے پڑھیا کر تفسیر پڑھیا کر چھوڑے درد دیا گلا جدو قرآن پڑھے گا ایمان بڑھ جائے گا قرآن پڑھے گا ایمان اندر اضافہ ہو جائے گا او دی بجا یہ سوات کہر والے نے آکھیا اے قرآن و نورانی شیشہ تے جڑا رب دی راہ دکھلاوے جو کوئی اس تے آیا عمل کماوے وہ سدھائی جنت توڑا لگتا موڑ کوئی نہیں جنہاں نو چاہی دی ذرا مل کے بولو وہ سدھائی جنت ماشاءاللہ تھوڑی یہ بات اور بولو سدھائی جنت جاوے میں قربان جاوہ قرآن پڑھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جدو نبی پاک دے صحابہ دا نام آوے او دو سستی دا مظاہرہ نہ کریا کرو رضی اللہ تعالیٰ میں قربان جاوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کون عثمان ہے میں قربان جاوا جنہوں اللہ پاک نال سودا کر لیا کیویں دا سودا ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ میں قربان جاوا عثمان غنی نے قرآن کریم کھولیا کی کھولیا قرآن کریم کھولیا پڑھنا شروع فرمایا آخری لمحے آ گئے نے آخری موقع آ گئے نے زندگی تمام ہو لگی ہے میں قربان جاوا میں موقع جڑا لیا عقیدہ ہوئے دیتا دا پھر شہادت بھی ملے گی حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے نے پڑھ دیا انہاں جملیاں تے آ گئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا توجہ میرے وار رکھیا جائے گل بڑی پیاری ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ عثمان غنی نے قرآن پڑھ دیا اعلان فرمایا اور کائنات والو جنہیں مرضی میرے قتل دے منصوبے بڑھاؤ میں اعلان کرنا ہوا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میرے بات ہے میرا اللہ کلا پھر اکاڑی کہنا چاہتا ہے وہ ہر مشکل میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا
اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، وہی معبود ہے لوگوں وہی مسجود ہے لوگوں، وہی حاجت روا سب کو بتایا تھا، بتائیں گے وہی حاجت روا سب کو بتایا تھا۔ جنہیں بتانا ہو بولو، جنہیں نہیں بتانا چپ کر جاؤ۔ اللہ اللہ وہی حاجت روا سب کو بتایا تھا، بتائیں گے۔ اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، غلاظت کفر لوگوں اور نجاست شرک ہے یاروں، جنازہ بت پرستی کا نکالا تھا، نکالیں گے قل جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میں گل مکاواں اس واسطے وہابی اعلان کر دینے، نعرہ مار دینے، اور وہابیوں جویں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے نعرہ ماریا پھر جان دا نذرانہ پیش کیتا، اسے گل تے تسی بھی ہمیشہ یہ نعرہ بلند کرو، قل حسبی اللہ، پکے رہا جے واخر دعوانا اچھا نہیں بس ٹھیک اتھے آ جاؤ۔ بس نہیں